صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے چند ضروری اصطلاحات کی وضاحت سنتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کافی فائدہ ہوگا، پوری توجہ سے سنیے۔ یہ معجزہ کہتے ہیں اعلان نبوت کے بعد نبی سے جو خلاف عادت بات ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جس سے سب منکرین عاجز ہو جاتے ہیں اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ارہاس، نبی سے جو خلاف عادت بات ظاہر ہو نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے نبی سے جو خلاف عادت بات ظاہر ہو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ اسی طرح کرامت، ولی سے جو خلاف عادت بات ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ معونت، عام مومنین سے جو خلاف عادت بات ظاہر ہو اسے معونت کہتے ہیں۔ اسی طرح استدراج، بے باک، فجار، کفار وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے جو بات ان کے مطابق ظاہر ہو اسے استدراج کہتے ہیں۔ اور اہانت، یہ کفار سے، بے باک، فجار لوگ جو ہوتے ہیں، فاسق و فاجر، ان سے جو بات ان کے خلاف ظاہر ہو اسے اہانت کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ اصطلاحات ہیں ذہن میں رکھنے والی، اور یاد رکھیے خلاف عادت بات سے مراد یہ ہے مثلا اب ایک بندہ ایک جگہ پہ موجود ہے تو اب وہ ایٹ اے ٹائم ایک جگہ پہ بیٹھ کے دوسری جگہ سے کوئی سامان لے کے آ جائے تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں، سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس کو اگر اعلان نبوت سے پہلے نبی سے ہو تو اسے ارہاس، اعلان نبوت کے بعد ہو تو معجزہ، اور اگر یہ بات نبی سے نہ ہو اس کے امتی سے ہو جو ولی ہو تو پھر کرامت ہو جاتی ہے، اور اگر عام مومنین ہے، نمازی ہے تو پرہیزگار ہے تو اس سے ہو تو اسے عام مومنین سے تو اسے معونت کہہ دیا جاتا ہے، اور ایسی بات اگر کافر وغیرہ سے ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں، اور اگر ان کے خلاف ہی ہو جائے وہ بات تو پھر اہانت ہو جاتی۔ تو یہ ذہن نشین کر لیجئے، کیونکہ ایک ہی چیز ہوتی لیکن ہم وہ کئی بار کہہ دیتے یہ تو معجزہ ہو گیا۔ نہیں، معجزہ نہیں ہوا۔ معجزہ اللہ کے نبی سے اعلان نبوت کے بعد کوئی بات صادر ہو تو اسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کچھ معجزے بھی آپ کو پیش کروں۔ جی آئیے کچھ اور اصطلاحات جو ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں۔ بدعت، وہ اعتقاد یا وہ اعمال جو کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات ظاہری میں نہ ہو، بعد میں ایجاد ہوئے، وہ بدعت ہے۔ اچھا، بدعت کی بھی اقسام ہیں، جیسے بدعت سیاح، یعنی جو بدعت اسلام کے خلاف ہو یا کسی سنت کو مٹانے والی ہو وہ بدعت سیاح ہے۔ بدعت مکروہہ، اچھا وہ نیا کام جس سے کوئی سنت چھوٹ جائے، اگر سنت غیر موقدہ چھوٹی تو یہ بدعت مکروہ تنزیہی، اور اگر سنت مؤکدہ چھوٹی تو یہ بدعت مکروہ تحریمی ہوئی۔ اسی طرح بدعت حرام، وہ بدعت وہ نیا کام جس سے کوئی واجب چھوٹ جائے، یعنی واجب کو مٹانے والی ہو، یہ بدعت حرام۔ بدعت مستحبہ، وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور اس کو عام مسلمان کار ثواب جانتے ہوں، یا کوئی شخص اس کو نیت خیر سے کرے، جیسے محفل میلاد وغیرہ یہ ہے۔ اسی طرح بدعت جائز،
ہر وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور بغیر کسی نیت خیر کے کیا جائے، جیسے مختلف قسم کے کھانے وغیرہ، برگر پیزا وغیرہ سمجھ لیجیے، یہ جائز ہیں، بدعت ہے لیکن جائز ہے۔ اسی طرح بدعت واجب، وہ نیا کام جو شرعاً منع نہ ہو اور اس کے چھوڑنے سے دین میں حرج واقع ہو، جیسے کہ قرآن پاک میں اعراب زبر زیر پیش لگے ہیں، تشدید ہے، اور دینی مدارس ہیں، علم نحو وغیرہ پڑھنا، یہ ایسی بدعت ہے کہ یہ واجب ہے۔ ان کے بغیر اگر زبر زیر پیش نہ ہو تو ہم اکثر ہماری عام عوام نہیں پڑھ سکے گی، زبر زیر پیش کے بغیر مشکل ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ بدعت کی اقسام جو ہے، اگر ان کو سامنے نہیں رکھیں گے، ہر بدعت گمراہی کہہ دیں گے تو پھر آزمائش میں آ جائیں گے۔ تو ان کو اگر سامنے رکھیں، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ جو ہے نا، اگر یہ ذہن میں رہیں گی تو امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آگے چلیے جی، تقلید۔ تقلید کسی کے قول اور فعل کو اپنے اوپر لازم شرعی جاننا، یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ یہ شرعی محقق ہے۔ جیسے کہ ہم مسائل شریعہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول اور ان کا فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلیل شرع میں نظر نہیں کرتے، اسے تقلید کہتے ہیں۔ اچھا، تقلید کی مختلف صورتیں، شرعی مسائل 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، عقائد، ان میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ نمبر 2، وہ احکام جو صراحتاً قرآن پاک یا حدیث پاک سے ثابت ہو، اجتہاد کو ان میں دخل نہیں، ان میں بھی کسی کی تقلید جائز نہیں، جیسے 5 نمازیں ہیں، نماز کی رکعتیں ہیں، 30 روزے وغیرہ، ان میں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، وہ احکام جو قرآن پاک یا حدیث پاک سے استنباط اور اجتہاد کر کے نکالے جائیں، ان میں غیر مجتہد پر تقلید کرنا واجب ہے۔ جی آگے چلتے، فرض کسے کہتے ہیں؟ اللہ کرے یاد سن لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل جس میں کوئی شبہ نہ ہو، دلیل قطعی سے ثابت ہو اسے فرض کہتے ہیں۔ اچھا، دلیل قطعی وہ ہے جس کا ثبوت قرآن پاک میں ہو، قرآن پاک سے یا حدیث متواترہ سے ہو، وہ تو فرض، پھر یعنی کہ کسی چیز کو فرض قرار دینا ہے تو اس کے لیے دلیل قطعی جو ہے یہ ضروری ہے۔ فرض کفایہ، فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جو کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی جانب سے ادا ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوتے ہیں، جیسے نماز جنازہ وغیرہ نا۔ اچھا، واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب وہ جس کی ضرورت دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ دلیل ظنی سے مراد وہ ہے جس کا ثبوت قرآن پاک یا حدیث متواترہ سے نہ ہو بلکہ احادیث یا محض اقوال ائمہ سے ہو، تو یہ جو واجب ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ سنت مؤکدہ وہ ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے لیے کبھی ترک بھی کیا ہو، یہ سنت مؤکدہ۔ اور سنت غیر مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ وہ عمل جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت یعنی ہمیشگی نہیں فرمائی اور نہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی۔
لیکن شریعت نے اس کے ترک کو ناپسند جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کبھی کیا بھی ہو۔ یہ غیر مؤکدہ سنتوں کے تعریف۔ اچھا، مستحب وہ کہ نظر شرع میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، خواہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا، مستحب کہلاتا ہے۔ مباح، جب وہ کام جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو۔ اچھا، حرام قطعی، حرام قطعی جس کی ممانعت دلیل قطعی سے لزوماً ثابت ہو، یہ فرض کے مقابل ہوتا ہے حرام قطعی۔ مکروہ تحریمی جس کی ممانعت دلیل ظنی سے لزوماً ثابت ہو، یہ واجب کا مقابل ہے۔ اساءت، اساءت وہ ممنوع اور شرعی جس کی ممانعت کی دلیل حرام اور مکروہ تحریمی جیسی تو نہیں مگر اس کا کرنا برا ہے، یہ سنت مؤکدہ کے مقابل ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ عمل جسے شریعت ناپسند رکھے مگر عمل پر عذاب کی وعید نہ ہو، یہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابل ہے۔ خلاف اولیٰ بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ عمل جس کا نہ کرنا بہتر ہو، یہ مستحب کے مقابل ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو سنایا گیا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو علماء اہل سنت سے رابطہ کیجیے، امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور یاد ہے کہ کسی چیز کے بارے میں بھی کوئی سمجھ نہ آئے تو پہلے اس سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیا جائے، پوچھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، پھر آگے اس کے اوپر کوئی اور دلیل قائم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔